السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو کشیدگیاں چل رہی ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں، چاہے پھر وہ اشتعال انگیزی ہو یا پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو یا پھر ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد ہو۔ ایک سوال ہر پاکستانی کے ذہن میں ضرور آتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا اس مسئلے کا کوئی قابل عمل حل موجود ہے اور کیا واقعی میں افغانستان امن کے لیے سنجیدہ ہے؟ تو ایسے حالات میں ملک کی نامور اور مؤثر دینی شخصیات اور خطے پر گہری نظر رکھنے والے اہل دانش کا موقف انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو آج انہی اہل دانش میں سے جامعۃ الرشید کراچی کے سربراہ چانسلر غزالی یونیورسٹی حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے موقف کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ناظرین، مفتی عبدالرحیم صاحب وہ شخصیت ہیں جن کا افغانستان اور وہاں کی تحریکات پر ایک گہرا اثر رہا ہے۔ یاد کیجئے، جب ملا عمر کی قیادت میں تحریک طالبان شروع ہوئی تھی تو حضرت مفتی صاحب ان ابتدائی علماء میں شامل تھے جنہوں نے نہ صرف اس تحریک کی حمایت کی بلکہ بنفس نفیس ان کا ساتھ دیا، کیونکہ اس وقت ملا عمر کی تحریک اسلامی اصولوں کے مطابق تھی اور امن کی خواہاں تھی، اور ان کے تعلقات اتنے گہرے رہے کہ حضرت مفتی صاحب ہمیشہ افغانوں کے لیے ایک خیر خواہ اور رہبر کی حیثیت رکھتے تھے۔ لیکن آج کے سنگین حالات کو دیکھتے ہوئے مفتی صاحب نے نہایت دو ٹوک انداز میں اپنا موقف پیش کیا اور افغان حکومت کو یہ بتایا ہے کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ امن اور خیر سگالی چاہتے ہیں تو انہیں یہ کرنا ہوگا۔ ناظرین، مفتی عبدالرحیم صاحب نے پاکستان اور افغانستان کے موجودہ بحران کے خاتمے کے لیے افغانستان حکومت کو مخاطب کر کے 5 اہم اور عملی نکات تجویز کیے۔ تو چلیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مفتی صاحب کے وہ 5 نکات۔ مفتی صاحب کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ شیخ خیبت اللہ کی طرف سے باقاعدہ یہ اعلان آنا چاہیے کہ وہ پاکستان میں ہونے والی جنگ کو حرام سمجھتے ہیں اور ان کی طرف سے اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور یہ بیان شیخ خیبت اللہ خود یا تو اپنے وائس نوٹ میں اور یا پھر اپنے لیٹر پیڈ پر لکھ کر دیں۔ اب دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ مفتی صاحب کا یہ ہے کہ کابل میں موجود امارات اسلامیہ افغانستان کا سرکاری دارالافتاء باقاعدہ طور پہ یہ فتویٰ جاری کرے کہ پاکستان کے خلاف لڑنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا نقطہ مفتی صاحب کا یہ ہے کہ جگہوں جگہوں پر موجود TTP کے معسکرات اور ٹریننگ سینٹرز کو بند کروایا جائے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان میں لڑ رہے ہیں ان کو افغان حکومت کی طرف سے ملنے والا وظیفہ، گاڑیاں، رہائش اور دیگر سہولیات کو بند کیا جائے۔ اور پانچواں اور آخری نقطہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں لڑ رہے ہیں ان کی لیڈرشپ کو جو کھلی اجازت، وسائل اور تحفظ دیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو ناظرین، یہ ہے مفتی صاحب کے وہ 5 نکات، اور یہ 5 نکات ایسے ٹائم پر سامنے آئے ہیں کہ جب پاکستان کی سلامتی کو مسلسل چیلنج کیا جا رہا ہے۔ افغان طالبان اور خوارج کی طرف سے پاکستان کی بارڈر پر اشتعال انگیزی، کئی جگہوں پر فائرنگ چل رہی ہے، اور سب سے اہم بات کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے خلاف پراکسی وار میں سہولت کاری زور پکڑ رہی ہے۔ تو ایک برادر ممالک کا یہ رویہ نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ دونوں ممالک کے تعلقات میں سنگین دراڑ کا سبب بن رہا ہے۔ اور مفتی عبدالرحیم صاحب کے ان نکات سے یہ بالکل واضح ہو رہا ہے کہ اگر افغان حکومت خطے میں امن چاہتی ہے تو افغان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوں اور پڑوسی ملک کی حدود کا احترام کریں۔ اور یہ صرف زبانی کلامی یا بیانات دینے سے نہیں ہوگا بلکہ عملی طور پر یہ کر کے دکھانا ہوگا اور ثبوت دینا ہوگا کہ واقعی میں افغان حکومت پاکستان کے ساتھ اور اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ افغان ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی عوام، پاکستان کی آرمی کبھی بھی افغان حکومت یا افغان کی عوام کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن افغانستان کے اندر سے جو اشتعال انگیزی نکل رہی ہے اور جو دہشت گرد عناصر سر اٹھا رہے ہیں اور جو خوارجی قوتیں نمودار ہو رہی ہیں ان کو روکنا ہوگا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ افغان حکومت ان واضح اور دو ٹوک نکات پر سنجیدگی سے غور کرے گی تاکہ خطے میں پائیدار امن قائم ہو اور پاکستان کی اور افغانستان کی سرحدیں مکمل طور پر محفوظ رہ سکیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔